خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ اصل طاقت یہ آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بس مل جاتی ہے یا اسے وقت کے ساتھ محنت سے بنایا جاتا ہے؟ چلیں اس خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ طاقت کی حقیقی بنیاد آخر ہے کیا؟ اور دیکھیں ہماری پوری بات چیت کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس ایک جملے میں ہے کہ طاقت کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کو بس اتفاق سے مل جائے۔ اسے بامانی اور تعمیری بنانے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد چاہیے، اور وہ بنیاد تربیت سے ہی رکھی جاتی ہے۔ تو طاقت کی اصل حقیقت ہے کیا؟ کیا یہ صرف جسمانی قوت کو کہتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں طاقت کی بہت سی شکلیں ہیں اور یہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو میں موجود ہے۔ طاقت کئی چہروں میں ظاہر ہوتی ہے، سوچیں ذرا، جیسے ایک استاد کا علم، ایک لیڈر کا کردار، کسی ادارے کے وسائل یا کسی بھی شخص کا سماجی اثر و رسوخ۔ یہ سب طاقت کی الگ الگ شکلیں ہیں، لیکن ان سب کا جو سر چشمہ ہے، جو جڑ ہے، وہ ایک ہی ہے: تربیت۔ یہی وہ عمل ہے جو ان صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اور انہیں ایک صحیح سمت دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ جب طاقت تو ہو لیکن اسے سنبھالنے والی تربیت نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی خطرناک امتزاج ہے جس کے نتائج آپ سوچ سکتے ہیں تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، تربیت کے بغیر طاقت صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے، پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طاقت کو کسی اخلاقی یا فکری سمت کے بغیر استعمال کیا گیا، اس کا انجام ہمیشہ تباہی پر ہی ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، جنگوں، ظلم اور ناانصافی کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ سب اس بے لگام طاقت کا نتیجہ ہے جسے استعمال کرنے کا شعور اور سلیقہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ جب کسی فرد یا قوم کو طاقت تو مل جائے مگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو وہ اسے انسانیت کی خدمت کے بجائے تباہی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لگام طاقت اتنی خطرناک ہے تو پھر وہ کون سا راستہ ہے جو اسے تعمیری مقاصد کی طرف موڑ سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں مسئلے کی جڑ سے اس کے حل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کا جواب بالکل سیدھا اور واضح ہے: تربیت۔ جی ہاں، تربیت ہی وہ واحد ضمانت ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طاقت کو تخریب کے بجائے تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ تربیت کا مطلب صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو جگانے اور انہیں صحیح رخ دینے کا نام ہے۔ یہ طاقت اور ذمہ داری کے درمیان وہ نازک توازن قائم کرتی ہے جس کے بغیر طاقت سچ پوچھیں تو اندھی اور بہری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ طاقت کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف ظلم ہے، تباہی ہے، خود غرضی ہے، تو دوسری طرف انصاف، خدمت اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہے۔ تربیت ہی وہ چیز ہے جو طاقت کو ایک خطرناک ہتھیار سے اصلاح کے ایک مؤثر آلے میں بدل دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تربیت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ آئیے اس کے ان بنیادی ستونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ چار ستون مل کر ایک متوازن اور ذمہ دار شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ اخلاقی تربیت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے، تعلیمی ادارے کردار بناتے ہیں، والدین ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں، اور روحانی تربیت طاقت کو ایک اعلیٰ مقصد اور عاجزی دیتی ہے۔ اب اس ساری بحث کو آج کے دور میں لا کر دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں کچھ نئے اور بالکل منفرد چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں فوری کامیابی اور دکھاوے پر اتنا زور ہے، تربیت کا صبر آزما عمل اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی اور مادیت پرستی نے طاقت کے حصول کو ہی مقصد بنا دیا ہے، جبکہ اس کے دانشمندانہ استعمال کی تربیت وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بطور معاشرہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم آنے والی نسلوں کو صرف طاقتور بنا رہے ہیں یا انہیں اس طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کے قابل بھی بنا رہے ہیں؟ اس پوری گفتگو کے آخر میں آئیے ایک بہت ہی طاقتور استعارے پر غور کرتے ہیں جو اس سارے پیغام کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ دیکھیں، تربیت کا اصل کام طاقت کو دبانا یا کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ اسے ایک تعمیری اور مثبت راستہ فراہم کرنا ہے۔ یہ رہنمائی اور سمت کا تصور ہی دراصل تربیت کی اصل روح ہے۔ یہ مثال اس پوری بحث کو بہترین طریقے سے سمیٹ دیتی ہے۔ طاقت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا انحصار اس راستے پر ہے جو ہم اسے دیتے ہیں، اور یہی راستہ بنانے کا فن تربیت کہلاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی طاقت کو کون سا راستہ دے رہے ہیں، تعمیر کا یا تخریب کا۔